الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان والصلاة والسلام على نبي الرحمن وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأهل سنته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ ورحمہ وآل مشانہ و تمام برہانوں کا بنثار امید لا تعداد بے شمار شکر ہے کہ اس بات کی حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام والسلام کے توسل اور تصدق سے آپ کو ہم کو کئی بزرگوں اور جوانوں سے پہلے اپنے گھر پہ پہنچنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم آپ سچ کہنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی کامیاب زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ 10 محرم الحرام کو سید الشہداء کانفرنس میں کربلا کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی، اور اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا اتنا اس کے اندر ظلم ہوا تو کیا جو ظالم لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوا، یہ اب تاریخ اور سیرت کی کتب سے واضح کرتی ہے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی روایت ہے ایک عام انسان کا قتل بلا وجہ بے گناہ، ایک عام انسان کا قتل حضور نے فرمایا کہ پوری انسانیت کے قتل کے مطابق 6 جائیں کہ سید الشہداء نواز رسول امام مقام کا قتل ہو۔ اور دوسری روایت سرکار نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العزت کی عدالت سجے گی، اس کی بارگاہ میں 2 لوگ مختلف آئیں گے، جن میں سے ایک وہ بندہ آئے گا جس کو ناحق طور پر ظلماً کسی نے بلا وجہ قتل کیا۔ اب وہ اللہ رب العزت کی عدالت میں یوں آئے گا
کہ اس کی گردن کے ساتھ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی گردن کے ساتھ قاتل لٹک رہا ہوگا۔ یہ حدیث پاک ہے، قصہ کہانی سائنسداں کی ابوظہبی سے لکھی ہے۔ قاتل اس کی گردن کے ساتھ لٹک رہا ہوگا، اللہ نظام ایسا کرے گا نا، وہ مالک ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہے وہ کرے۔ اب وہ لٹک رہا ہوگا اور اس حالت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ انصاف کی اپیل کرے گا، حالانکہ رب کو سب کچھ پتا ہے۔ پھر بھی پوری دنیا کو عبرت اور نصیحت دینے کے لیے آپ کو کیا کرے گا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، یہ جو شخص میری گردن کے ساتھ لٹک رہا ہے، یہ میرا قاتل ہے، یہ میرا قاتل ہے، اس نے دنیا میں مجھے قتل کیا تھا۔ اب تو مولا کریم اس سے پوچھ کہ میرا جرم کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا، جس گناہ میں اس نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ ذرا غور کریں، جتنے بھی دنیا میں قتل ہوئے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو ہر قتل میں اس کے گناہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے نام اعمال میں بھی درج کرتے ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، سب سے پہلا قتل دنیا میں یہ ہوا۔ اس لیے قیامت تک جو بھی قتل ہوگا، ہر قتل میں ان کے نام اعمال میں گناہ ہوگا۔ جیسے حضور نے فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا یا اس کو جاری کرے گا، جب تک وہ بھی آگے کرتے رہیں گے لوگ، وہ جاری کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرے گا دنیا میں، اب اس گناہ کو دیکھ کر دوسرے جتنے کرتے جائیں گے، اس گناہ کے اندر اس کے نام اعمال میں بھی گناہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر کے، آپ کے رفقا کا ساتھی کو قتل کر کے، یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، بہت کچھ ہم نے کر لیا ہے، اور کرسی اور صدارت اور حکومت ہمارے پاس ہے، لہٰذا جو ہم بدماشی کریں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، کما تدین خدا، سرکار کی حدیث ہے، آپ نے بعد میں فیصلہ فرمایا جیسا کوئی کرے گا ویسا کرے گا، جیسا کوئی کرے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ من ظلم ظلم، من صبر ظفر، فرمایا جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، لیکن جو صبر میں رہے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ جی اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں، نور الابصار کے اندر یہ موجود ہے۔ اس آخر الراغبین محدث نووی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سیرت النبی امام شبلی کی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے جو نبی تھے، قرآن میں موجود ہے، یقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کے نبیوں کو بنی اسرائیل ناحق طور پر قتل کر دیا کرتے تھے۔ زیر عیش پرستی کے ساتھ ایک نیک روح دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا۔ نبی ہمیشہ بھلائی کی اور ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور عیش پرست لوگوں کو دوبارہ نہیں ہوتا تھا، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری طرف وحی کی، میری طرف اپنا پیغام بھیجا، محبوب اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے ناحق قتل کیا تھا، فرمایا میں رب ان کو معاف میں نے نہیں کیا، ایک اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کی قیمتی جان کے بدلے 70,000 جانوں کو میں نے دیا ہے۔ ذرا غور کرنا ہے اس روایت پر پورا۔ ایک اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کی جان ناحق طور پر انہوں نے دی، یعنی قتل ناحق کیا۔ اللہ فرماتا ہے عزیز ذو انتقام، میری ذات بہت سخت بدلہ لینے والی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا میری رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
اور فرمایا جو کسی پر ظلم کرے گا اس وقت تک موت کے گھاٹ اس کو نہیں اتارا جائے گا جب تک اس کے ساتھ وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نواسۂ رسول ہوں یزیدی قتل کریں ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی؟ آگے ساری حدیثیں اور تاریخ کی باتیں آپ سنتے جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب یکشا علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا تھا، ایک جان کے بدلے ایک جان کو انہوں نے ضائع کیا، ہم نے ان کے بدلے میں 70,000 جانیں دی ہیں۔ اور آپ کے نواسے کو جب لوگ قتل کریں گے تو پھر 70,000 نہیں، پھر 1,40,000 جانیں میں دوں گا۔ کافی غور بات ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ کربلا میں کتنے شہید تھے یزیدی؟ کیوں نہیں؟ تقریباً 22,000۔ کربلا میں 22,000 یزیدی شامل تھے، لیکن حدیث میں یہ آیا کہ وہ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رب کا پیغام ہوتا ہے، حضور کی زبان آگے وہ بیان ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1,40,000 70,000 کا ڈبل بدلا۔ اس سے آپ ایک تو یہ اندازہ کریں کہ رب کی بارگاہ میں ایک اللہ کے نبی یکشا علیہ السلام ان کا مقام ہے کہ ایک جان کے بدلے 70,000 جانیں اس رب نے لی، اور ایک وہ ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور ان کے نواسے ہیں، حضرت امام علی مقام ہیں، تو پھر ان کی ایک جان کا بدلہ 70,000 جانیں نہیں، 1,40,000 جانیں۔ اس رب نے فرمایا میں نے محبوب کو لینی ہے، حالانکہ کربلا میں تو 22,000 شہید، تو پھر جیسا کوئی قصاص ہوتا ہے یا قتل ہوتا ہے اس کے مطابق ہی آگے بدلہ ہوتا ہے، ایک کے بدلے ایک ہوتا ہے، جان کا بدلہ جان ہوتا ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، قرآن کہتا ہے قتل میں کیا ہوتا ہے؟ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان۔ یہ قرآن نے پوری تفصیل بیان کی ہے قتل کے مسائل، لیکن ادھر کیا آ رہا ہے؟ قتل ایک جان ہوئی امام علی مقام کی، اور وہ رب فرماتا ہے کہ 1,40,000 جانیں میں نے لینی ہے۔ حالانکہ 22,000 یزیدی کربلا میں شہید ہوئے، لیکن اتنا کیوں؟ کچھ شہید نہیں ہوئے، لیکن دل میں ان کی یہ تھا کہ امام علی مقام قتل ہو جائے، ان کے 72 یا 82 ساتھی سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتر جائے، قتل ہو جائے۔ شامل وہ نہیں پہنچے کربلا تک، مدینہ پاک سے کربلا تک کافی سفر ہے۔ امام علی مقام مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ سے پھر آگے آپ تشریف لے گئے، کافی سفر ہے وہ گئے نہیں، لیکن کوئی بندہ اگر بظاہر گناہ میں شریک نہ ہو لیکن دل میں اس گناہ پر راضی ہو تو اس کا شمار بھی اسی گناہ میں ہوتا ہے۔ اب تو کل ٹوٹل کتنے یزیدی راضی تھے؟ 1,40,000 جی۔ اور پھر جیسے حضور نے فرمایا کما قدیم و قدام، جیسے وہ کرے گا ایسے اس کا ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کا انجام کیا ہو؟ علامہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جتنے لوگ کربلا میں امام علی مقام اور کے ساتھیوں کے علاج شریک ہوئے تھے، فرمایا ان کے 4 انجاموں میں سے کوئی نہ کوئی انجام ضرور ہوا، 4 انجاموں میں سے 4 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا اللہ نے یزیدیوں کو ضرور دی۔ میرے الفاظ نہیں، امام زہری کے الفاظ ہیں، اما بالقتل او بسواد الوجہ او تغیر خلقت او ملک مدت غیر نصیب۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جتنے بھی شریک تھے یا تو اللہ نے پھر قتل کا بدلہ قتل لیا ہے تو کوئی قتل کروا دیا، کیا اسباب بنے تو آگے پیش کر دیا، اور یا پھر اللہ نے ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا، کالا سیاہ کر دیا،
یہ بھی ذہن میں رکھیں، سیاہ چہرہ بھی باطل ہونے کی علامت ہے، چہرے پر نور حق ہونے کی علامت ہے۔ ہر بندہ اپنا واسطہ خود کر سکتا ہے کہ میں اگر عبادت بھی کرتا ہوں پھر میرے چہرے پر نور نہیں ہے، اس کا مطلب میں حضور کی ناراضگیت کا منکر ہوں، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، مجھے سزا دے رہا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے رہے گا جو میرے معبود کے نور کا منکر ہے۔ اللہ ہوگا یا تو قتل یا چہرے سیاہ اور توجہ خلقتی، یا ان کی جو حالت تھی وہ سب کی سب بدل دی گئی، مسخ کر دیا گیا۔ اور چوتھا، یزیدیوں کو اللہ نے حکومت دی لیکن تھوڑی مدت میں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ امام زہری کا تبصرہ ہے۔ اب سماعت فرمائیں، جو 72 یا 82 آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کی جان کے جو دشمن بنے تھے ان میں مرکزی کردار جو ہے نا چند لوگوں کا، عبید اللہ بن سعد، عبید اللہ بن زیاد، نمبر 2 ابن سعد، نمبر 3 خوٹی ابن یزید، نمبر 4 شمر اور نمبر 5 ہرملہ۔ یہ 5 کا مرکز کردار۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ لیکن حضور نے فرمایا جیسا کوئی کسی کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ ان لوگوں دیکھیں اللہ رب الامر تدبیر کو کرتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مدینہ پاک میں یزید تخت سلطنت پر تھا، اس نے اپنی 22,000 کی ٹیم دے دی، جو کچھ معاملہ ہوا سارا اپنے سماعت میں، لیکن اللہ رب العزت بدلہ کیسے لیتا ہے اور تدبیر کیسے کرتا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مدینہ پاک میں مختار صفی کی حکومت ہے، تخت سلطنت پر وہ فیصلہ، اس نے کہا میرے حکومت میں کوئی اور کام ہوگا یا نہیں، جو کربلا میں ظلم ہوا ہے نا ایک ایک کا چن چن کر میں نے بدلا دیا۔ مختار صفی دیکھیں اس نے کہا ایک ایک سے میں نے بدلا دیا۔ سب سے پہلے اس نے آغاز اور سٹارٹنگ کی، وہ چلا گیا ابن سعد کے پاس آئی۔ جو لوگ درویش ہوتے ہیں نا وہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے، جو محبے بیت لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے کہ ہم کسی سے اٹھ کے جائیں کہ ہمارے سامنے فرق پڑے گا، نہیں۔ مختار صفی ابن سعد کے پاس گیا، کہا تمہارا والد جو کربلا کے وقت کربلا میں گیا اور اس نے ظلم کیا امام علی مقام اور فقہائے اہل بیت پر، وہ کہاں ہے؟ ابن صاحب نے آگے سے کہا کہ میرا باپ تو گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ گوشہ نشینی کا مطلب ہے کہ پہلے لوگوں کی جب آپ کی عمر آتی تھی 5-10 سال تو دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر قبر موت کی فکر میں علیحدہ ہو کر عبادت کرتے۔ اس نے کہا کہ میرا والد تو گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ مختار صفی غصے میں آ کر کہنے لگا یہ تو مجھے بتا کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا اس وقت تیرا باپ کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا تھا، اس وقت کیوں نہیں گوشہ نشین ہوا تھا؟ غصے میں آ کر پھر کیا کیا؟ اس کے باپ کو تلاش کیا، باپ تلاش کر کے باپ کے سامنے نوجوان ابن سعد کو موت کے گھاٹ اتارا۔ جب اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اب کہا مجھے بتاؤ اگر باپ کی آنکھوں کے سامنے کسی نوجوان کو قتل کر دیا جائے تو پھر باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اگر نوجوان اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی آنکھوں کا تارا قتل کر دیا جائے تو پھر باپ پر کیا گزرتی ہے؟ کہنے لگا کہ باپ سے تم برداشت نہیں۔ کہا تم نے کل کس کے بیٹے کو کربلا میں قتل کیا؟ جو رسول اللہ کے صداقت تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی، ان کے قتل کا درد تو پوری قوم و ملت کو ہے۔ تمہارے بیٹے کا درد تم ہی ہے، اب تمہارا بیٹا تو میں نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اب تمہاری اپنی باری ہے۔ اسی وقت اس کو بھی وہاں قتل کیا اور وہ حکم دیا ہے کہ لاشوں کے اوپر گھوڑے جو ہے ان کو دوڑایا اور مسمار کرایا اور پھر اس کے بعد حکم دیا یہ جتنے سارے ہیں
حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا مدینہ پاک، یزید نے ایسا ہی کرایا تھا، کربلا میں معاملہ ہوا، وہاں سے مقدس سر امام علی مقام کے اور ساتھیوں کے وہاں مدینہ پاک میں کہا میرے پاس پہنچاؤ، لیکن سال میں وجود میں فرق ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کا سر اقدس جب لایا گیا تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، لیکن ان ملعونوں کے جب سر لائے گئے تو چہرے پر بھی لعنت پڑی ہوئی تھی، چہرے بھی سیاہ ہو چکے تھے اور ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس لائے گئی، انہوں نے فرمایا کہ اب یہ سر اب امام علی مقام کے شہزادے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کربلا میں خاندان اہل بیت سب کا سب اللہ کی راہ میں ہو گیا، ایک سچے سچے آل رسول حضرت سیدنا زین العابدین کا ذکر، ان سے پھر سلسلہ سدا کا کہ مزید فیض جو ہے وہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، کیا تک جاری ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین اندر اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے، پیر سے دستک دی گئی، کہا جی انہوں نے کیا کام ہے؟ کہا وہ یزیدیوں کے سر جو ہیں وہ لائے گئے۔ حضرت سیدنا زین العابدین باہر نکلے، سجدے میں پڑ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب العالمین تیرا شکر۔ دیکھنے والوں نے پوچھا کہ حضور شکرانے کا سجدہ کیا ہے، شکر ادا کیا، کیا ہوا؟ کہا الحمدللہ، جیسے اہل بیت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا تھا، مختار صفی نے آج ایسا ہی کر کے دکھا دیا ہے۔ کہا جب واقعہ کربلا ہوا تھا، یوم عاشور تھا، 10 محرم کی دن کو دوپہر کا وقت تھا، آج بھی الحمدللہ دوپہر کا وقت ہے۔ اور جب کربلا سے سر لائے گئے تھے، یزید اپنے گھر میں کھانا کھا رہا ہے، آج وہی وقت ہے کہ میں اپنے گھر میں کھانا کھا رہا ہوں۔ جی یوں معاملہ ہوا۔ اس کے بعد دوسرا جو تھا ابن زیاد کو بلایا، مختار صفی نے اس کا سر اتارا، سامنے سر پڑا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ اذ الحیۃ قد جاء، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے سانپ آتا ہے اور جو ابن زیاد تھا اس کے نتھنوں میں، اس کے ناک میں گھستا ہے اور اندر گھس کے پھر باہر نکلتا ہے، پھر دوبارہ اندر گھستا ہے، پھر باہر نکلتا ہے۔ یوں کرتے کرتے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ مقدس کافر کی جن لوگوں نے توہین کی، آج ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص کا حرملہ، بڑا ہی انتہائی عرب کا خوبصورت ترین شخص تھا، اس کا چہرہ کہتے ہیں کہ چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اب وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا تھا اور گھوڑے کی گردن جو اس نے ایک مقدس سر لٹکایا ہوا تھا اور وہ سر جن کا تھا غازی علمدار عباس، اور وہ کدھر جا رہا تھا؟ یزید کے پاس۔ اب جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد چند دن گزرے، وہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک جگہ پہ آگ جل رہی تھی، مجھے آگ آگے پھینکتے ہیں، میں پیچھے ہوتا ہوں، اور صبح جب میں اٹھتا ہوں تو میرا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، بالکل چہرہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شیخ سودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ جتنے لوگ کربلا کے مقدس کافر کو قتل کرنے میں شریک تھے، ہر ایک 4 سزاؤں میں سے کسی سزا کا ضرور دنیا میں مستحق ہوا، یا تو قتل ہو گیا، یا چہرہ سیاہ ہو گیا، یا ساری شکل مسخ ہو گئی، یا حکومت ملی یا تھوڑے عرصے میں تباہی ہو گئی۔ جب میں نے یہ جملہ کہا نا تو ایک بزرگ ایک بابا کو کہنے لگا، میں تو کربلا کے اندر میدان کربلا میں تھا، ان کے اور ان کے ساتھیوں کے مارنے میں شریک تھا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔
جو تم کہہ رہے ہو کہ 4 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا کو ملی ہے جو امام علی مقام کے دشمن تھے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ شیخ سودی کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ ایک عام بندے کا قاتل ہو سے بھی سزا مل جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، نواز رسول کا قاتل ہو اور پھر سزا میں میرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے شیخ سودی کہتے ہیں میں اور میرے ساتھی حیران ہو گئے، ایسا ہو تو نہیں سکتا، تاریخ میں ہوا تو نہیں، پر چلو تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات گزری، ہم سارے سوئے ہوئے تھے، وہ بڑی عمر کا شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یار اس چراغ کو میں بجھا دینا چاہیے۔ اٹھا، بجھانے کی طرف آگے جب گیا، وہ ساری آگ اس کے چہرے کی طرف آ گئی اور وہ ساری آگ نے اس کو چند لمحوں میں جھلس دیا اور وہاں تباہ ہوا۔ جی تو جتنے بھی لوگ شریک تھے، آپ کو بتایا نا کہ امام علی مقام جن کو حضور نے پالا، یکشا علیہ السلام کے جو قاتل تھے، اگرچہ ایک دو تھے قاتل لیکن دوسرے راضی تھے، تو کتنے راضی تھے؟ 70,000۔ اللہ نے فرمایا کہ 70,000 جانوں کا بدلہ جو ہے میں نے لیا ہے جن لوگوں نے یکشا علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ تو فرمایا محبوب آپ کا شان نہ ہونا، امام علی مقام کے جو قاتل ہیں 1,40,000 جانیں میں نے لینی ہیں۔ اگرچہ 22,000 کربلا میں شریک تھے لیکن 1,40,000 کیوں؟ باقی سارے ایک تو نواز مظفرات میں وہ اس بات پر راضی تھے کہ یہ واقعہ ہو جائے اور جو مسلمانوں کے امام ہیں امام علی مقام وہ اور ان کے ساتھی قتل ہو جائیں، وہ اس پر راضی تھے۔ اللہ نے ان کا نام بھی بیچ میں درج کیا۔ اس طرح 22,000 جو میدان میں کارزار میں اترے، صرف ان کی جانوں کا تو میں نے نہیں ضائع کرنا، بلکہ جو راضی تھے کربلا کے اس معاملے پر وہ 1,40,000 تھے اور میں نے 1,40,000 جانوں کا بدلہ لینا ہے۔ اور اس رب نے پھر کیسے لیا؟ مختار صفی کو حکومت دے کے پھر بدلہ لیا ہے، اور پھر جیسے انہوں نے کیا من کو اسی طرح ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بندہ کسی پر بھی ظلم کرتا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کفر کے ساتھ حکومت رہ جائے تو رہ جائے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی کوئی حکومت نہیں رہ سکتی۔ تو پھر حکومت بھی وہ حکومت جو نواز رسول کی دشمن ہو، جو آپ کے پورے قافلے کے دشمن ہو، وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ بس یہی ہوا۔ پھر قرآن کہتا ہے، آپ کی ہماری بات نہیں ہے، سورہ کاف کی ایت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لا کے اچھے اعمال زندگی میں کرتے رہے، اب تو دنیا سے جب چلے گئے، وہ رب فرماتا ہے میرا وعدہ ہے جو قیامت قریب آتی جائے گی نا، میں ان لوگوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بڑھا کر رہا ہوں۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ولکن اللہ الف بین قلوبکم۔ فرمایا تم محبت پیدا کرنے کے لیے جتنی دولتیں تمہارے پاس ہیں وہ کسی پر لٹا دو کہ اس کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، فرمایا میں رب نہ پیدا کرنا چاہوں تو نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن اگر میں چاہوں کسی کی نیکی مجھے پسند آ جائے تو میں بغیر دولت کے دل میں محبت پیدا کر دوں، یہ میری شان جی۔ تو آج دیکھ لیں امام علی مقام کا، اگر ہم اس محفل میں کسی نرسری پرنٹ کے بچے سے پوچھیں بھائی ان کا مزار روزہ کہاں ہے، ہر ایک بتائے گا نجف شریف، چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں پوچھا جائے، میں تو خود کتنے سال ریسرچ کرتا رہا ہوں کہ یزید کا کوئی بڑے اس کی قبر کدھر ہے، اس کی قبر کدھر ہے۔ بہت تلاش اور ریسرچ کے بعد، جستجو کے بعد کچھ کتاب تاریخ کی کتابوں میں ملا کہ اس کی جہاں قبر ہے اس کا نام ہے مزابلہ دمشق۔ مزابلہ دمشق کا مطلب ہے دمشق کا جو شہر ہے اس کا جتنا گرد و غبار اور ملازت ہے وہ ایک جگہ انہوں نے وہاں مرکز بنایا ہوا ہے پورے دمشق کا، ادھر پھینکتے ہیں اور پھینکتے جا رہے ہیں، ڈھیر پر لگتے جا رہے ہیں۔ نیچے کیا ہے؟ یزید کی قبر۔ امام علی مقام کا روضہ عطر خوشبو سے معطر ہے اور یزید کی قبر کے اوپر غلاظت آج بھی اکٹھی ہے اور قبر نیچے دب چکی ہے اور دبتی جائے گی قیامت قریب آئے گا۔
اس رب کا وعدہ ہے جو اچھے عمل کرتی ہیں جو قیامت قریب آئے گی میں ان کی محبتوں میں اضافہ کروں گا۔ امام علی مقام کی محبت 10 سال پہلے دیکھیں کتنی تھی، آج دیکھیں کتنی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ رب ان کی شان اور محبت دلوں میں بڑھاتا جائے گا، اضافہ کرتا جائے گا۔ کیوں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، اسلام کی دفاع کے لیے۔ اگر میں کربلا میں نہیں لڑتا، پتہ تھا لوگ کہیں کہ شراب پینا بھی جائز ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں گھوڑے باندھنا، گوبر پھینکنا بھی جائز ہے، یہ سارے کام جائز ہیں۔ آپ نے یہ ساری چیزیں سامنے دیکھ کر صرف اپنی جان کی بازی نہیں لگائی، پورا خاندان اہل بیت اپنے رب کی راہ میں اٹھا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا ہر ایک اس کو پتہ چل جائے کہ جو ہے حق ہوتے ہیں، حق کے ساتھ ڈٹ کے رہتے ہیں، اللہ کی مدد قیامت تک ان کے ساتھ رہتی ہے، اور جو ہے حق نہیں ہوتے بے شک تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، دیکھیں نا 72 اور 22,000 کوئی مناسبت تو نہیں ہے، لیکن آج بھی ان 72 کے نام بھی موجود ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، قبریں بھی آپ نے دیکھتے ہوں گی، قبریں بھی لینوں میں بنی ہوئی انسانوں کی، آج ایک ایک کی قبر چمک رہی ہے جو امام علی مقام کے رفقا تھے، اور یزید کی قبر اور 22,000 کی قبریں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو مقام حضرت امام حسین اور پیغام امام علی مقام جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔